صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ کو ہو گیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ نساء چل رہی ہے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی زائدہ ہمیں بتائیں گی 38 آیت میں اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 38 والذین ينفقون اموالہم رئاء الناس، ہاں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اس کو ذرا کھول دیں، یوم آخرت پر کیسے ایمان نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ روز آخرت پر یعنی ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس سے کہ روز آخرت پر ایمان کیوں کا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپریسیشن جو لینی ہے، جو داد لینی ہے وہ لوگوں سے لینی ہے، اللہ سے انعام نہیں لینا۔ تو اس کا مطلب ہے ان کا اللہ پر بھی یقین نہیں ہے اور اس دن پہ بھی یقین نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو اللہ سے انعام لینے ہیں، یہ بھی ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کون بتائے گا؟ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 3 پہلے رکوع میں اللہ جی نے ریا سے خرچہ کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا مثال بیان کی ہے؟ لیٹ می سے لائک دس، وہ جس باغ کسے زور سے بولے۔ باغ تھا بہت زیادہ، جو لوگ دکھاوے وہ بھی ہے، وہ بات کی مثال، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چٹان پہ بالکل صحیح، اور بارش ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک پتھر ہو بڑا سا یا چٹان ہو اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی رکھ دی، پھر اس میں بیج ڈال دیے، پھر زوردار بارش آئی تو آپ کی محنت بھی گئی، آپ کا پیسہ بھی گیا۔ یعنی وہ شخص جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ میں نے یہ بڑا نیک کام کیا ہے، اور نیت یہ ہو، نیت اگر یہ ہے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے تو یہ بھی اچھا کر لیں، یہ بھی اچھا کر لیں، تو یہ نیت اللہ کو قبول ہے۔ پلیز آپ ڈسٹرب نہ کریں، باقی کام پینڈنگ کر دیں، آپ بیٹھ جائیے پلیز۔ انہوں نے سورہ یاسین پکڑائی ہے کہ یہ رکھ دو، تو اس کو پتہ نہیں، چلو نہیں وہ ہماری کلاس سے نہیں ہے، ان کو نہیں پتا، لیکن یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ انہوں نے سورہ یاسین باقی سارے اس لیے وہ اٹھ کے کھڑی نہیں، چلے لیٹ اٹ بی، جو بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا، گزر گیا، اس کی ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ پیسہ خرچ کرتا ہے کہ ہائے میری بڑی واہ واہ ہو جائے، تو اللہ جی اس کو کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ کچھ نہیں آنا روزے قیامت۔ یہ چیز میں اس کو کیوں کھول کے بیان کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے کردار کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو بھی اللہ کی راہ میں یا نیکی جو بھی کرنی ہے تو اس نیت سے نہ کریں کہ میرے بہن بھائی، میرے ملے دار، میرے دوست، میرے احباب، میرے ملنے جلنے والے کہن واہ جی واہ ہے تو بڑا ہی اچھا بندہ ہے، واہ جی واہ ہے تو بڑی نیک عورت ہے۔ جب ہماری نیت یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اپریسیشن لیں تو پھر اللہ جی کہتے ہیں میرے کول پھر کچھ نہیں ہے گا تاڑے لی، پھر جاؤ لوکاں کو لوئی لو۔
لوگ خود ہی تمہیں دے دیں گے، پھر لوگوں سے لو۔ اب یہاں کیا بات کہی؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جیسے شیطان کے ساتھی ہوں، اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اب یہ عام بات ہے، ہم سے زیادہ ہمارے حکمران۔ اب نیت کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، کہ اگر نیت یہ ہے کہ میں نے نیک کام کیا ہے، تنزیلہ بھی کریں، یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، تو یہ نیت اللہ کو قبول ہے۔ اسی لیے آپ کو اور مجھے کیا کہا گیا ہے؟ فرض نماز دکھا کے پڑھو اور نفل نماز چھپا کے پڑھو۔ کہ فرض کر اگر آپ دکھاتے ہیں تو سب کو ادا کرنا ہے فرض، اس لیے آپ فرض دکھا کر پڑھیں۔ اور جو آپ کا ذاتی فعل ہے، جس کا آپ کی اپنی ذات سے تعلق ہے، حکم نہیں ہے اس کے لیے، تو وہ نیکی آپ چھپا کے کریں۔ آگے دیکھتے ہیں، یا نیت یہ رکھے کہ ہم نے کر دیا، اب ہمیں اللہ سے اجر لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کر دیا۔ یہاں ایک اور پوائنٹ آتا ہے جو ہم پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کام کر کے کسی کے لیے پھر اس کو جتا دینا، یا اس کو تانا دینا، یا اس کو بار بار میں تیرے لیے کیتا تو کی کیتا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم ایسے کرتے ہیں نا تو قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں ہماری بہت دیر ساریاں نیکی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے حضور جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے، ان کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہوں گے، لوگوں کو تنگ کیا ہوگا، جتایا ہوگا، تانے مارے ہوں گے۔ اور یہ بڑی عام سی بات ہے، یہ ہماری پریکٹیکل لائف کا حصہ ہے کہ ہمیں نہیں ایسے کام کرنے، یہ باتیں سیکھنے کی ہیں کہ خرچ کرنا ہے جہاں بھی تو اس نیت سے کرنا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے اور مجھے دیکھ کے یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، وہ بھی کرے۔ یہ نیت اللہ کو قبول ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں میری بڑی واہ واہ ہو جائے کہ میں بڑی قرآن پڑھانے لگ گیا، تو یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ جی کہتا ہے روزے حشر آؤ گے خالی ہاتھ، ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہوں گی، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں جی، آیت نمبر 43 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ کون کرے گا؟ سلمہ علیم کریں گی؟ کیوں؟ آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ پڑھا نہیں تو پھر آنا چاہیے نا۔ جب ہم نے پڑھ لیا، زیدہ کدھر ہیں؟ زیدہ آپ بولیں، آگے آ جائیں، یہاں آگے کرسی خالی ہے، یہاں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، نہیں تو ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، ہے صاحب ایمان لوگو، کیا کرو؟ لا تقربو، کیا مطلب ہے اس کا؟ مت قریب جاؤ، آگے صلاۃ آئے گا۔ دیکھیے میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بات سمجھائی ہے، جب تک آپ لفظی ترجمے پہ نہیں آئیں گے آپ کو قرآن نہیں آئے گا۔ جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ بھول جائے گا، کیا پڑھا تھا نہیں یاد رہے گا۔ جب آپ لفظوں کے ترجمے کو غور سے دیکھیں گے تو پھر آپ 5-7 سپاروں کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آدھا قرآن سمجھ لیں۔ 60% ورڈز اردو کے ہیں اس میں، عام زبان میں ہمارے صلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیا کہا؟ لا تقربو، تم قریب جاؤ، قرب سے اردو لفظ ہے، قریب جانا، قرب حاصل کرنا،
पास होना, ला ना तकरबू तू के लिए, ना तुम करीब जाओ किसके, अस्सलात नमाज के, अन तुम जब के तुम सुखारा नशे की हालत में हो। क्लियर हो गया? क्यों नहीं जाना जी? कौन लिबरेट करेगा इसको? नशे की हालत में नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? इसलिए कि इंसान को नशे में होश ही नहीं होती कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, हमें क्या सबक मिलता है इससे? हमें ये है कि नमाज पढ़ो तो दिल लगा के पढ़ो, नमाज पढ़ो तो अल्लाह ताला से नहीं, नमाज पढ़ो तो उसका तर्जुमा आपको आता हो, आपको ये पता हो कि आप अल्लाह जी से क्या बात कर रहे हैं। तो जिनको नहीं नमाज के मानी आते, आज से थोड़ा थोड़ा भी आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी है, नमाज ज़रूर तर्जुमे के साथ याद करनी है, बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि बग़ैर तर्जुमे के आप नमाज पढ़ें। अल्लाह जी ने आपके सामने कह दिया ना। हुआ क्या था? रवायात में आता है कि एक शख्स, अभी आपने पढ़ा है ला का मतलब क्या होता है? नहीं। ला आबुदू मा ताबुदूना, वो नशे की हालत में आया और उसने नमाज पढ़ी और उसने बुलंद आवाज़ से जो पढ़ा वो ला को छोड़ दिया, आबुदू मा ताबुदूना। अब नहीं जो था वो जमा में बदल गया, पॉजिटिव हो गया कि मैं उसी की इबादत करता हूँ जिसकी तुम नहीं करते या जिसकी तुम करते हो। तो मानी तो उलट हो गए ना। फिर ये आयत नाज़िल हुई कि आइंदा आप में से कोई शख्स नमाज के लिए, क्योंकि अभी शराब जो थी उसकी फुल ममानत नहीं आई थी। सूरह बकरा में हमने पढ़ा था कि शराब और जुए के दोनों के अहकामात के बारे में, कि शुरू में ये कहा कि इसमें नुकसान है पर कुछ फ़ायदे भी हैं। ऐसे अल्लाह जी ने पहले ग्राउंड बनाई और उसके बाद मदीना जब आए तो एकदम ये हुक्म आ गया कि बस आज से कोई शराब नहीं चलेगी, ख़त्म। फिर सारे साहबा ने जितनी शराबें शरूबें दुकानें ये वो सब मदीना की गलियों में बहा दिए गए। जब ये ख़त्मी हुक्म आ गया कि अब शराब नहीं पीनी। आगे चलते हैं। हत्ता तालमू, देखिए आगे अल्लाह जी ने वजाहत कर दिया है, यहाँ तक कि तुम जान लो मा तक़ूलूना, वो जो तुम कह रहे हो। तो गोया जो हम कह रहे हैं उसको जान लेना ज़रूरी है कि अल्लाह जी से जो बात कह रहे हैं, जो नमाज में कह रहे हैं, हमें पता हो कि हम अल्लाह जी से कह क्या रहे हैं। आगे है वाइन कुन्तुम मरज़ा वला सफ़रिन, ये तयम्मुम के अहकामात हैं। ये मेरा ख़्याल में सबको पता है इसके बारे में कि तयम्मुम कैसे करना है। जी मैंने छोड़ दिया ना, ये खास पढ़ते पे है ना, सबक हो गया हुआ है, ये सबक पढ़ लिया हुआ है इन्होंने। ये सुना रहे हैं ये सबक। हाँ जी, आज हमने जो पढ़ना है वो है 44 आयत यहाँ तक। इसमें जो तयम्मुम के अहकामात है, अल्लाह जी ने कहा है पानी ना मिलता हो तो पाक मिट्टी लो और उस पर हाथ लगाओ और पहले हाथ बाजुओं पे ऐसे हाथ फेर लो, फिर ऐसे हाथ करके मुंह पे फेर लो तो तुम्हारा वज़ू हो गया। दीवार के साथ लेकिन पाक मिट्टी का कुरान, अब मिट्टी पई हुई है तो ठीक है, वो पाक मिट्टी है बस। अगर वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है तो ठीक है। बीबी आप टाइम से आया करें, आपकी मेहरबानी है। आप देखिए आपकी वजह से इतने 10 लोगों का हर्ज होता है, आप क्लास को डिस्टर्ब ना किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप तो हमारी रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको तो यू शुड नो द टाइम, आपको पता है टाइम का। आगे चलते हैं।
अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताब, क्या तुमने आलम क्या नहीं तरा तूने देखा अलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ ऊतू अता किया गया नसीबन हिस्सा मिनल किताबी किताब में से यश्तरून दलालता व युरीदूना अन तदिल्लु सबीला। यश्तरूना खरीदते हैं वो, दलालता गुमराही, और युरीदूना वो चाहते हैं, या पहले आ गया वो के लिए, और वो चाहते हैं अन ये के ता तुम्हारे लिए, दिल्लू गुमराह हो जाओ, अस्सबील रास्ते से। किताब अहले किताब यहूद और नसारा की बात हो रही है कि यहूद और नसारा को किताब का एक हिस्सा दिया गया था। पहले यहूद को तौरात दी गई और फिर उसके बाद नसारा को अंजील दी गई। वो मुकम्मल कुरान नहीं था। फिर उन सब चीज़ों को मिला के जो किताब मुसलमानों को दी गई वो मुकम्मल किताब दी गई, जिसका नाम कलम पाक कुरान मजीद है। तो अल्लाह जी कह रहे हैं, क्या तुमने उन लोगों को देखा नहीं जिनको किताब का एक एक हिस्सा दिया गया था? आज वो क्या कर रहे हैं, बजाय कि वो पूरी किताब पर ईमान लाएं, वो गाफिल हैं, वो कुरान को मानने से इनकार कर रहे हैं। तो गोया वो गुमराही ख़रीद रहे हैं और चाहते ये हैं कि मुसलमान जो हैं वो भी गुमराह हो जाए, रास्ता भटक जाए और वापस हमारी तरह के हो जाए, यानी ईमान से फिर जाएं। और ये कोशिश तो हमेशा से रही मुसलमानों के आज भी है, यहूद की तरफ से ये कोशिश आज भी है कि मुसलमान ना फैलने पाए, मिटा दो इनको, किसी तरह मिटा दो, ये आगे ना बढ़ने पाए। आगे देखते हैं ये इसको इसी तरह, वल्लाहु अल्लाह आलमू इल्म में है उसके, बे आयदाएकुम, उर्दू किसको कहते हैं? उर्दू लफ्ज़ है, उर्दू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तहा क्यों हो, दुश्मन दुश्मन। तो अल्लाह जी तुम्हारे दुश्मनों के बारे में खूब जानते हैं। ये वक़फ़ बिल्लाहि वकील वलिया, आपका अल्लाह काफ़ी आपके लिए है। वली कौन होता है? पुश्त पनाह। वली जो सरबराह होता है, नहीं दोस्त, सरबराह यानी कौन होता है? सरबराह कौन होता है? लेट मी लिव दिस, जो आपके का निगरान होता है। तो फिर यहाँ अल्लाह काफ़ी है, निगरान कह लें। वली सहारा देने वाले को भी कहते हैं, वली दोस्त को भी कहते हैं, हाँ साथी दोस्त। लेकिन देखिए जो वली का लफ्ज़ है ना, बहुत सारा वुसअत रखता है, बहुत वुसअत रखता है कि आपका निगरान, आपको सहारा देने वाला, आपकी पुष्ट पनाही करने वाला, आपका दोस्त, ये सब अल्लाह है। वक़फ़ा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह नसीर मदद करने वाला काफ़ी है। अल्लाह पाक जो है, मदद अगर उसकी हो जाए तो और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। कुरान क्या कहते हैं हमसे इस बारे में? अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, अगर मैं किसी को देना चाहूँ तो है कोई ऐसा जो मेरा हाथ रोक ले? तो गोया जब अल्लाह जी राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक देने पे तुल जाए, तो कोई उसका हाथ नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कहा मिनल्लज़ीना हादू, लोगों में यहूद भी हैं, यानी यहूदियों में से कुछ लोग युखर्रिफूना, तहरीफ़ करना क्या होता है? उर्दू लफ्ज़ होता है तहरीफ़ कर देते हैं।
بدل دینا، بدل دینا. تحریف کا مطلب ہوتا ہے چینج کر دینا، بدل دینا. کیا یہود بدلتے تھے؟ کال کرو، ریکال کریں نا جلدی جلدی. یہود کیا باتیں بدل دیتے تھے منہ کو گما گما کے؟ پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، گڈ رائے نا. تو اللہ جی نے کیا کہا؟ اللہ جی کو کسی صورت میں اپنے حبیب کے لیے کوئی بھی ہلکا لفظ نہیں چاہیے. حالانکہ چرواہا کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے کہا مت کہو. یہ چرواہا بھی نہیں کہنا میرے حبیب کو، رسول اللہ کہو نا. اور نبیوں کو اللہ جی ان کا نام لے کے پکارتے ہیں. حضور کو کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ. کبھی کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، پیار سے. کہ کملی میں لپٹنے والے. آگے بات کریں. تو بات کیا ہے کہ اللہ جی نے ہمیں بھی سکھایا ہے کہ اللہ کے حبیب کی عزت کس طرح کرنی ہے. پورے قرآن میں ہمیں کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا سورہ حجرات 12 نمبر آیت، اللہ جی نے کہا اپنی آوازوں کو نیچا رکھا کرو حضور کے سامنے، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. پھر اللہ جی نے اور کیا کہا؟ اللہ جی نے کہا نبی جب آپ کو بلائیں تو آپ جایا کرو. ان کا بلانا عام بندے کا بلانا نہیں ہے. اگر وہ آپ کو بلا رہے ہیں تو تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے، ضرور جاؤ. یہ قرآن نے ہم کو بتایا ہے. میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی، یہ ساری قرآن کی باتیں ہیں. اللہ جی کو یہ منظور نہیں ہے کہ آپ اس کے حبیب کے لیے رائنا کا لفظ بولے. کہہ دیا مت کہو رائنا، لفظ ہی بدل دو، وانظرنا کہہ لیا کرو. آگے آئے گا. توجہ کیجئے ہماری طرف. آگے دیکھتے ہیں. اور یہود میں سے یخرفونا سے ہم چلے تھے. تحریف کر دیتے ہیں وہ، یعنی لفظوں کو بدل دیتے ہیں. کلمہ بات کو، ان مواضعہ موقع محل کی مناسبت سے. یہ کیا بات تھی؟ آپ کو یاد ہے وہ بات جب ان سے ان کے نبی نے کہا بولو سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. تو انہوں نے کیا کہا؟ سمینا و عصینا، ہم نے سن تو لیا بٹ ہم نافرمانی ہی کریں گے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ نے یہ کہہ دیا، کہتے ہیں آپ کی سماعتوں میں خلل ہے، میرے جیسی سماعت ہے، آپ نے نہیں سنا، ہم نے تو یہی کہا تھا سمینا و اطعنا. یا اللہ جی ہمیں کھول کھول کے باتیں ان کی بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں ہیں. من الذین ہادوا یخرفون کلمہ عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں ماننا، ہم تو نافرمانی ہی کریں گے. واسمع غیر مسمع، کہتے ہیں ہم نے جو سنا ہے آپ سے نہ ہی سنا جائے. اب دیکھیے یہ کیا بات ہے، انتہائی بے ادبی کی بات ہے. تو اللہ کو بے ادبی منظور نہیں، چہ جائے کہ گستاخی تو کسی بھی حال میں منظور نہیں. آگے کہا وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَاتِهِمْ، اور وہ رائنا اپنی زبانوں کو موڑ کر رائنا کہتے تھے. وَطَعَنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانے دیتے تھے، یعنی دین میں تانے دینے کے لیے
वो राइना को राइना बना देते थे, लयन मोड़ के, बेल से नाते हम अपनी ज़बानों को तोड़ मरोड़ कर। वलाउ अन्नहुम कालू समेना, और वह लो, और अगर अन्नहुम वो, कालू कहते, समेना हमने सुन लिया, व अताना और हम मानेंगे, वस्मा सुनो, वंजुरना मोहलत दीजिए या देखें हमारी तरफ, लकाना तो होता खैरन अच्छा, लाहुम उनके लिए, व अकवामा उन कौमों के लिए ये अच्छा होता उनके हक में। अगर वो ये कह देते कि हमने सुन लिया है और हम इसकी अताअत करेंगे, तो ये यहूद व नसारा जो ज़बानों को बदल बदल के कलाम को बदलते हैं, अगर वो ऐसे कहते तो ज़्यादा बेहतर होता। अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं, वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है लानत है उन पर उनके इस कुफर की वजह से। अब देखिए अल्लाह यहूद व नसारा पर लानत कर रहा है, क्योंकि बात ही उनकी हो रही है कि वो ज़बानों को, स्पेशली जो ज़बान को मोड़ के लफ्ज़ों को बदलने का काम था वो यहूद का था। तो गोया उनके इस नाशुक्रेपन कि अब आपके पास पूरी किताब आ गई है तो आप उसको नहीं मानते। आपको कैसे पता है कि किताब पूरी आ गई है? सूरह मायदा की आयत है, अल यौमा अकमलतु दीनकुम व अतममतु व रज़ीतु बिकुमुल इस्लाम व दीना। आज हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया और हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुना। आगे कहा, फला युमिनूना इल्ला कलीला, कुछ ऐसे हैं थोड़े से जो ईमान भी लाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ए साहिबे किताब लोगो, ए वो लोगो, ऊतु दी गई, अता की गई किताब, आमिनू ईमान ले आओ, बिमा साथ उसके, नज़लना जो हमने नाजिल किया उस पर, मुसद्दिक़न लिमा माकुम वो तस्दीक कर रहा है उसकी भी जो आपके पास मौजूद है। यानी तौरात, हमारा कुरान ये मान रहा है कि तौरात और इंजील अल्लाह की भेजी हुई किताबें हैं। यहाँ तक कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक जब हम तक पूरी इल्हामी किताबों पर ईमान नहीं लाते, तब तक। तो ये अल्लाह जी कह रहे हैं कि हमारा कुरान, जो किताबें तुम्हारे पास हैं उनकी तस्दीक कर रहा है कि वो भी आसमानी किताबें थी। तो मेरा हुक्म ये है कि तुम अब कुरान पाक और अल्लाह के हबीब पर ईमान ले आओ। मिन क़ब्ली अन नतमिसा वजूहन फनरुद्दहा अला अदबार। सुभान अल्लाह। अल्लाह जी कह रहे हैं मिन क़ब्ली, इससे पहले के, अन नतमिस मिटा दूँ तुम्हें हम, वजूहन तुम्हारे चेहरे जो हैं, फनरुद्दहा मोड़ दें, अला अदबार ऐसे पीठ की तरफ। ये अज़ाब की एक किस्म अल्लाह पाक अपनी ज़बान से बयान कर रहे हैं, अपने कलाम में बता रहे हैं कि मान जाओ, कुरान पर ईमान ले आओ। कुरान वो किताब है जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक कर रही है, इसलिए नहीं तो ऐसा वक्त आ सकता है कि तुम्हारे मुंह मोड़ के पुश्त की तरफ लगा दिए जाएं और चेहरे मिटा दिए जाएं। नतमिस वजूहा,
او لعنہ او نلعناہم کما لعنا اصحاب السبت. دیکھیے اللہ جی پھر واقعہ سبت آپ پڑھے ہوئے ہیں، کیا تھا یاد ہے تو مجھے بتائیں جلدی سے. واقعہ سبت کیا ہے؟ مچھلی والا ہفتے والا تو بتاؤ نا کیا تھا. یہ ہفتے والے دن جو تھا منع کیا گیا تھا ان کو کہ شکار کرنے سے. زور سے بولو، وہاں تک آواز جائے آپ کی، وہاں تک آواز جائے، مجھے بے شک نہ آئے، وہاں تک جائے. اس کا ایک حل نکالا کہ وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں سے بنا دیتے تھے تو اس دن زیادہ مچھلیاں آتی تھیں اس طرح. اصل بات یہاں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سبت والوں کو ہم نے سزا دی تھی، ان کو بندر بنا دیا یا پھر کچھ کو خنزیر بنا دیا، اور 3 دن میں وہ سارے مر گئے. اب یہاں اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں یا ہم او یا نلعناہم ان پر لعنت کر دیں، کما جس طرح کے لعنا ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت سبت والوں پر. یعنی یہود و نصارہ کو تھریٹ کر رہے ہیں اللہ پاک، باز آ جاؤ نہیں تو ویسا کر دیں گے جیسا سبت والوں کو کیا تھا، لعنت بھی بھیج دیں گے اور کیا کریں گے، وہی سزا تمہیں بھی مل سکتی ہے، اس لیے تم باز آ جاؤ، تم قرآن پر ایمان لے آؤ. یہ بار بار کہا جا رہا ہے. آگے ان اللہ 48 پہ آ رہی ہوں میں، بے شک اللہ لا نہیں یغفرو معاف کر دے گا، ان یہ کہ یشرکا بہی جو کوئی اس کے ساتھ شرک کرے گا. تو بات یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا، قرآن کی آیت کو آپ نے خود پڑھا اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں کیا شرک ہوتا ہے. اس کی ذات کے ساتھ اس کی صفات میں کسی اور کو شامل کر لینا، اس سے مانگنے کی بجائے مردوں سے مانگنا، مزاروں سے مانگنا جائز نہیں ہے. یہ قرآن اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں. اللہ پاک بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو توبہ کیجئے، اس کے لیے معافی مانگیے، لیکن آئندہ جس نے توبہ کر لی اور اللہ جی سے شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے، یہ عمدن نہیں ہوتا، یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں اور ہم نے اس طرح کا کوئی کام کر لیا، شاید میں نے بھی کوئی کیا ہو. تو مطلب یہ ہے جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو پھر ہم کچھ نہ کچھ الٹے پلٹے کام جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے تھے ہم بھی کرتے رہتے ہیں. کہ میرے والد صاحب نے یہ کیا تھا، میری ماں نے یہ کیا تھا، میری دادی نے یہ کیا تھا، میری نانی نے یہ کیا تھا، تو چلو میں بھی، جیسے کنڈے ہوتے ہیں، پوریوں کی نیاز ہوتی ہے. دیکھیے کنڈا کر دیں تسی چپ نہ رہنا، وہاں سے کنڈا کر دیتے ہیں وہ. آہو صحیح کیا تسی، اے اللہ نے کیا جو اے سنو. تو بہرحال اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا پہلے کہ جوتا بھی مانگنا ہے تو اللہ کی تسمہ، جوتے کا تسمہ بھی آپ کو مانگنا ہے، حدیث شریف کی بات ہے، تو اللہ سے مانگو. تو ہمیں اس پیر کے پاس جا کے کچھ نہیں مانگنا جڑا کہندا میں تن پتر دے دیاں گا، میں تن تھی دے دیاں گا، تسی صاحب اولاد ہو جاؤ گے، کوٹھی بھی ملے گی، بنگلہ بھی ملے گا، بیماری بھی چلی جائے گی. اس کو آپ کو پتہ ہے وہ اللہ کے قریب ہے کہ نہیں ہے؟ میں سو کالڈ جعلی پیروں کی بات کر رہی ہوں، اس کی لپیٹ میں اللہ والے لوگ نہیں آتے. یاد یہ رکھنا ہے، بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ والے ہیں، اور ان سے ہم صرف دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ، اور اللہ جی یہ کہتے ہیں تم مجھ سے خود مانگو، ہمارے تمہارے درمیان کون سا پردہ ہے؟
میں اس کی سنتا ہوں، اس کی سنتا ہوں، تمہاری بھی سنوں گا، تو تم مجھ سے خود کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اقبال۔ تو خالق و مخلوق میں پردے حائل نہیں رہنے، آپ اس کو پکاریں، وہ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تمہیں جواب عطا کروں گا، شرط یہ ہے نمازیں شمازیں پڑھا کرو، میرے حکم مانا کرو، جب میرے حکم مانو گے نا تو تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں جواب عطا کروں گا۔ تو وہ ضرور جواب عطا کرتا ہے، اس کا یقین کر لیجئے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا کرینہ نہیں آتا، وہ تو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ مانگ دے ہی نہیں، تسی اس ٹنگ نال منگو تے میں دیا نا۔ یہ بھی اقبال ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اقبال نے جو خدمت کی ہے نا دین کے حوالے سے مسلمانوں کی، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر اسرار یہ کہتے ہیں اقبال جو کر گیا میں نہیں کر سکا۔ دیکھیے کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا اسلام کے لیے۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک بڑا کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے، یعنی تفسیر کا لکھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار پمفلٹس، کتابیں ان کی ایسی ہیں۔ اب انٹرنیشنل لیول پہ جو مفکر ہے، جو ہمارا عالم ہے، وہ کہہ رہا ہے جو اقبال نے کر دیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، اس نے اصل میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلا کر یہ کہا، پہچانو اپنے آپ کو، تم کون سی امت ہو؟ جو اللہ نے تمہیں فضیلتیں دی ہیں اس کو کیوں بھلا دیا ہے؟ اس کو یاد کرو، اپنے ہیروز کو یاد کرو، وہ کیا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو۔ پھر وہ آپ کو کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس نے 2 لائنوں میں وہ بیان کر دیا، دین کی سرفرازی۔ آپ کو اور مجھے امت اپنے حبیب کی رب نے کیوں بنایا ہے؟ کہ میرے دین کا کام کرو۔ اب تم میں ایک جماعت ہوگی جو امر بالمعروف کا حکم دے گی اور نہی عن المنکر سے روکے گی، نبی تو آنا نہیں ہے، تو پھر یہ کام امت مسلمہ کرے گی۔ تو آپ کو اللہ نے استاد بنا دیا، اور آپ نے قرآن کو چھوڑ کے کیا کیا؟ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ آج ذلیل کیوں ہے؟ کہ قرآن چھوڑ دیا ہے، قرآن پر عمل چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو مجھے رب نے کہا ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرنا ہے، ہم کہتے ہیں سان سمجھ ہی نہیں آتی، سان پتہ ہی نہیں لگتا۔ کیسے ممکن ہے ایک بات اللہ کہہ رہا ہے اور ہم کہیں کہ سان نہیں سمجھ آتی؟ ہم جد و جہد نہیں کرتے، ہم جہاد نہیں کرتے، ہم کوشش نہیں کرتے۔ پڑھ لیا، تھک گیا، ہن کی کری، رہن دے ہو، عمر تے لنگ گئی، ہن کی کرنا ہے پڑھ کے، بڈھے توتے نہیں پڑھ سکتے۔ میں سب سے بڑی بڈھی توتی آپ کے سامنے مثال بیٹھی، میں سب سے بڑی بڈھی۔ دیکھیے ہم پڑھ سکتے ہیں،
میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں. ہم سب، آپ کے اندر لڑائی کرنے کی صلاحیت موجود ہے، آپ کے اندر سارے انتظامات چلانے کی صلاحیت موجود ہے. تو قرآن پہ آ کے کیوں ہم ڈیڈ ہو جاتے ہیں؟ نہیں ڈیڈ ہو سکتے. بالکل ہمیں وہ لگن نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانا کہ ہمیں زندگی میں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. گر تمی خاکی مسلمہ زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن. یہ بھی اقبال. اگر تو مسلمان جینا چاہتا ہے نا تو قرآن کے بغیر مسلمان نہیں بن سکتا. تو قرآن کو پکڑ لے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یوں شیر اتر ہے، یوں کر کے شیر اتر رہا ہے. تو یہ اندر ہوتا ہے تو باہر آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی ابھی آسمان سے ٹپکے، ایسا نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ اللہ جی نے کہا یشرک، کدھر چلا گیا، یغفرو، یہی والا ہے 48 آیت دوسرا پارٹ. وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا، ما جو دونا، اس کے علاوہ، ذالکا یہ، لمن یشاء، جس کو چاہے گا. یعنی شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ باقی چیزیں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. اور سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ کبائر سے بچتے رہو، صغائر میں معاف کر دوں گا. قرآن میں اللہ جی نے ہم سے کہا کہ میں تمہاری سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا. کتنا بڑا مارجن ہے کہ تمہاری برائیاں جو ہے نا وہ نیکیوں میں بدل دوں گا. توبہ کر لو، آگے سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری ساری برائیاں دور کر دوں گا اور ان کو نیکیاں بنا دوں گا تمہاری. اور کیا کرے میرا رب، یہ سوچے. اور ضرورت کس بات کی ہے؟ دل سے خلوص سے اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت، اور بار بار پلٹنے کی ضرورت. آگے دیکھتے ہیں. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے شریک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افطرا، تو اس نے افطرا کی، اسمن گناہ کی، عظیمہ بہت بڑا گناہ کر لیا اس نے، جس نے شرک کیا. دیکھیے یہ پوری آیت جو ہے یہ بار بار ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ شرک سو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو. آپ جب کسی مشکل میں ہوں تو کسی دوسرے کے پاس جانے کی بجائے آپ مصلی بچھائیے اور رب کے آگے سر بسجود ہو جائیے. آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنا اطمینان ملے گا. کبھی آپ تذبذب میں ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا کرنا ہے، تو 2 نفل پڑھیے اور اللہ سے مدد مانگیے، تو آپ کو راستہ بتائے گا کہ کیا کریں. ایک دور میں ایسا تھا کہ میرے پاس 2 پلاٹ تھے اور بچے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. تو میں نے ان کو بھی کہا اور میں خود بھی، میں نے کہا اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہماری عقل ناقص سے ہم نہیں فیصلہ کر پا رہے. 2 نفل سارے پڑھو اور اللہ جی سے کہو اللہ جی آپ فیصلہ کرا دیں. اور شام کو یہی ٹائم ہوگا، شام کو 7 بجے تک آنسر کرنا تھا. تو وہ آپ کے ذہن میں بار بار اللہ جی اس طرف لے جاتا ہے جدھر اس نے آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے. جدھر بہتریاں ہیں اللہ جی تو خود ادھر ہمیں لے جا، ہم سے نہیں فیصلہ ہوتا. تو بات ہم کر رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے. وہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا،
اور آپ کو اس راستے پہ ڈال دیتا ہے جو آپ کے حق میں ہوتا. آگے دیکھتے ہیں. الم تری الی الذین 49 یزکون انفسہم. علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں. تو بل اللہ یزکی من یشاء، لیکن ہونا کیا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے وہی پاک کرتا ہے. اپنے زبان سے یہ کہنے والا جی میں بڑا پاک تے میں بڑا صاف، اللہ کو یہ نہیں منظور. پاک اللہ نے آپ کو کرنا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ فتیلہ کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو باریک سا دھاگا لگا ہوا ہوتا ہے اس کو فتیلہ کہتے ہیں. باریک سی وائٹ جلی سی ہوتی ہے. تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی ظلم تم پر نہ کیا جائے گا. انظر دیکھو کیفا کیسے یفترون علی اللہ الکذب، یہ لوگ جھوٹ مانتے ہیں اللہ پر. وکفی بہ اثما مبینا، یہ تو صریح گناہ ہے، کھلا کھلا واضح گناہ ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا. الم تری الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو نصیباً جن کو حصہ دیا گیا من الکتاب، کتاب سے. یعنی یہاں پھر اللہ جی نے یہود و نصارہ کی بات کرتی. یؤمنون بالجبت الطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں جبتی بتوں پر جو بنائے گئے ہیں، وہ طاغوت اور شیطان پر. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں کے متعلق کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء جو ان کے پاس ہیں، اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یعنی مشرک لوگ کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں. کون؟ مسلمانوں کے مخالف لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ مشرک اور کافر، اور اس وقت یہود و نصارہ بھی ہیں ان میں. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر تو وہ خود ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پر اللہ کی لعنت ہے. بیٹا دروازہ کھول دو. ومن، اور جس پر یلعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، فلن تجدہ، پر ہرگز نہ وہ پائے گا کیا، لہو اس کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار. اس کے جس پر اللہ لعنت کر دے گا اس کا کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا. ام لہم نصیب من الملک، میرا خیال ہے یہاں موقوف کر دیں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ یہ رکوع آئندہ مکمل کریں گے. ہم نے آیت نمبر 42 تک پڑھا، 52 سوری 52 تک ہم نے آیت نمبر 52 تک پڑھا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کی ہم نے کہ سورہ نساء کا یہ رکوع پڑھا جائے. آج تاریخ اللہ کا احسان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.